بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بن رہی ہے صلح کلی کے اوپر اور صلح کے اوپر۔ صلح کلی کسے کہتے ہیں اور صلح کی کتنی ضرورت ہے آج کے زمانے میں؟ صلح کلی بننے کی ہی ضرورت ہے زمانے میں۔ تو سنو، اللہ نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم۔ اللہ فرماتا بے شک مومن کا بھائی ہے تو اصلاح کرو، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان میں اصلاح کرو، یعنی صلح کراؤ۔ اصلاح کرو مطلب صلح کراؤ۔ تو اس کام کے لیے علماء کو سوچنا ہوگا، علماء کرام کو سوچنا ہوگا کہ آج کے زمانے میں اختلاف بکثرت ہے اور ایک دوسرے کے اوپر چھینٹا کسی عام ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ تنگ نظری کا لوگ اس قدر شکار ہو گئے ہیں کہ جس علاقے میں میں ہوں، اس علاقے کے بھی جو عالم ہے، نوجوان جو پیڑھی ہے، وہ میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی آپ زبان سے مت کہلواؤ، دل میں بہت چھوٹے چھوٹے دل ہیں ان کے، چڑیا کے برابر ذرا ذرا سے دل ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا زیادہ دیکھی نہیں، زیادہ علم پڑھا نہیں، چھوٹا سا علم، تھوڑا بہت علم بن کے عالم مفتی بن آئے ہیں، عمریں 30 سال 25 سال ہیں، تو بیچارے وہ تنگ نظری کے شکار ہیں۔ یہ لوگ اسلام نہیں پھیلا سکتے، اس لیے کہ جو تنگ نظر ہوتا ہے وہ اسلام نہیں پھیلاتا ہے۔ تو میرے بارے میں بھی وہ اس طرح کا کچھ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح بریلیوں میں جو تنگ نظر ہیں، جیسے مولوی ادریس شاہ جڑا والا ہے، یہ اس طرح کے لوگ، طاہر رضا وہابی ہے مراد آباد کا وہ، اور ایک جلال الدین وہابی ہے، یہ تنگ نظر لوگ کبھی اسلام نہیں پھیلا سکتے ہیں۔ تو سنو، اصلاح کی بہت ضرورت ہے آج۔ اصلاح کیسے ہو؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو۔ بھائی کون ہیں؟ دیوبند والے، بریلی والے، اہل حدیث، یہ سب بھائی ہیں، اس لیے کہ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، صحابہ کرام کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اور دیوبند بریلی والے تو چاروں اماموں کو بھی مانتے ہیں، پیری مریدی کو ہی مانتے ہیں، تو بدرجہ اولا اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح کرائی، یاد ہوگا آپ کو، امام حسن علیہ السلام نے بھی صلح کرائی۔ اور صلح حدیبیہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور خانہ کعبہ کے اندر جو حجر اسود نصب کیا گیا وہ بھی صلح سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاروں کونوں پر ایک ایک قبیلے کا سردار ہو جائے، ایک ایک آدمی ہو جائے، اور ایک ایک کونا پکڑ لے اور بیچ میں حجر اسود کو رکھ دیا جائے، تو اس طرح سے صلح ہوئی اور حجر اسود نصب کیا گیا۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو اگر دیوبند بریلی کے اندر صلح کرانا ہے، دونوں بڑے بھاری طبقے ہیں، جیسے بی جے پی، کانگریس، نہ تو دیوبندیوں کو آپ ختم کر سکتے ہو، نہ بریلیوں کو ختم کر سکتے ہو۔ دونوں کے بہت بڑے بڑے لشکر ہیں، دونوں کے بہت بڑے بڑے وکیل ہیں، دونوں کے اندر بہت بڑے بڑے مناظر ہیں، دونوں کے اندر بہت بڑے بڑے مفتی ہیں، تو ختم ہونا تو مشکل ہے۔ اور دونوں کے اندر اب رشتہ داریاں بھی ہو گئی ہیں، جیسے جھانسی کے بریلویوں نے بھوپال میں دیوبندیوں کو لڑکیاں دے دی۔ اب اگر ایسے فتوے بازی کرو گے تو پھر تو ان کا ہی نکاح نہیں ہوا جھانسی کی لڑکیوں کا، سینکڑوں لڑکیاں ہیں بھوپال میں، ساگر میں، احمد آباد میں، دیوبند والوں میں، تو پھر کلیم حنفی صاحب کے حساب سے نکاح نہیں ہو رہا جھانسی کی لڑکیوں کا، للت پور کی لڑکیوں کا، جو بھوپال میں ہے، ساگر میں ہے یا احمد آباد میں ہے، پھر تو نکاح نہیں ہو رہا ان کے ساتھ۔ تو ایسے اگر تم کہو گے تو پھر تو نعوذ باللہ من ذالک جو اولاد پیدا ہو رہی ہے بغیر نکاحی اولاد پیدا ہو رہی ہے، پھر وہ میراث میں ان کو حصہ بھی نہیں دیا جا سکتا ہے، بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ پھر یہاں سے لے کے عرب تک، مکہ شریف، مدینہ شریف تک تمہارے ساتھ بھی کسی کا نکاح نہیں ہو رہا۔ ایک کہہ رہا ہے رامپور کے مفتی گلشن بغداد کے کہ وہاں کے امام مشرک ہیں، مکہ شریف مدینہ شریف کے امام کو مشرک بتا رہا، استغفر اللہ۔ تو پھر اس کے حساب سے جتنے رہ رہے ہیں
کسی کی نماز نہیں ہو رہی، سب کے سب استغفراللہ. پھر وہ لوگ جو ان کے پیچھے نماز پڑھے وہ بھی مشرک ہو گئے. تو یہ مفتی صاحب کہیں گے نہیں وہ نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ تم نے اب بتا تو دیا. رامپور کا اب جو آدمی جائے گا حج کرنے، مراد آباد کا، اب تم نے بتا دیا وہ مشرک ہیں، تو اب جان کر پڑے گا تو اب تو مشرک ہو جائے گا نا تمہارے فتوے سے. ایسے ایسے تو مفتی پیدا ہو رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. تو صلح کی ضرورت ہے. جیسے رامپور میں مفتی اعظم رامپور مفتی محبوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پورے علاقے کو جوڑے رکھا. اب ان کی جگہ جانشین ہیں سمندر علم و حکمت حضرت مولانا مفتی مخصوص صاحب مفتی اعظم رامپور ہیں. اسی طرح سے اور بھی جو مفتی ہیں صلح کرانا چاہتے ہیں، ان سے مل کر آپ صلح کرائیں، تو اس سے قوم کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی. قرآن میں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں لڑو نہیں. اللہ فرماتا ہے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی. تم کہتے ہو نا دیوبندی لوگ ہم نے بریلویوں کے چھکے چھڑا دیے، بریلوی کے ہم نے دیوبندیوں کے چھکے چھڑا دیے. ارے تمہارے خود چھکے چھوٹ چکے ہیں. دیوبندیوں بریلویوں جو تم آپس میں کہتے ہو نا ہم نے ان کے چھکے چھڑا دیے، دونوں کی واٹس ایپوں میں لڑائی ہے کہ ہم نے ان کی کھٹیا کھڑی کر دی، ہم نے ان کی کھٹیا کھڑی کر. تمہاری کھٹیا کھڑی ہو چکی ہے. تمہارا آج یہ حال ہے کہ تمہارا وجود نہیں رہا، وجود کل عدم کی طرح سے ہو رہا ہے. تمہاری بہن بیٹیوں کی طرف وہ نگاہ ہے کہ 2.5 لاکھ روپے انعام ہے، کھلے عام انعام دیا جا رہا ہے، اور راشن پانی کا 2.5 لاکھ سے اندازہ لگاؤ کہ 1 کروڑ لوگ بھی اگر یہ کام کریں گے مسلم لڑکیوں کو بھگانے کا، 1 کروڑ لوگ، تو سب کو انعام 2.5 لاکھ دیا جائے گا. کتنا پیسہ جمع بندہ لگا. وہ فکریں نہیں ہیں، بس یہی فکر ہے کہ دیوبندی نہ بن جائے بریلوی. ارے ٹھیک ہے، اللہ رسول کو تو مانیں گے، دیوبندی بریلوی اللہ رسول قرآن کو مانیں گے، حدیث کو مانیں گے، صحابہ کرام کو مانیں گے. اب چلتی رہے گی لڑائی تو قیامت تک چلے گی، لیکن کنٹرول میں رہ کے کام کرو. اتنا زیادہ مت کرو کہ آپس میں تمہاری ہوا اکھڑ چکی ہے، طاقت ختم ہو گئی ہے، تمہاری بہن بیٹیاں کالجوں سے فرار ہو رہی ہیں بہت بڑی تعداد. وہ فکر زیادہ کرو، یہ فکر نہ کرو اتنی کہ ہمارے دیوبندی نہ بن جائے. وہ فکر کرو.